बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दादा ने दुनिया से रुखसत होते वक्त अपनी इस मुबारक अमानत को अपने लायक फर्जंद हजरत अबू तालिब के सुपुर्द किया था और गम गुसारी व हमदर्दी और शफकत व मोहब्बत का पूरा अहद लिया था। इस शफीक चचा ने इस अहद को कहाँ तक निभाया और सरपरस्ती का हक कहाँ तक अदा किया। ज़बान इसकी तकरीर और कलम तहरीर से आजिज है। इंतहाई नाज बर्दारियाँ की, अपनी औलाद से कहीं ज्यादा अजीज व महबूब समझा और मरते दम तक जान सिपारी व दिल नवाजी में कमी ना की। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अक्सर मुक़द्दस बंदों से इब्तदाई हाल में बकरियां चराने की खिदमत लेकर शबानी व गल्ला बानी की तालीम से नवाजा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शबानी तो बहुत मशहूर है। सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और दीगर बहुत से अकाबर अलैहिमुस्सलाम के हालात मुक़द्दसा से इस पेशा शरीफ का पता चलता है। अरब में ख़ुसूसियत से ये पेशा शरीफाना समझा जाता था। चुनाचा सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी शरीफाना पेशे की तरफ मुतवज्जा किया गया और शफीक चचा ने बकरियां चराने की खिदमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द फरमाई। किसे मालूम था कि आज जो यतीम मक्के के जंगलों में बकरियों की गल्लाबानी कर रहा है, कल वही तमाम खुल्क़ खुदा की गल्लाबानी व निगरानी फरमाएगा। आज जो बकरियों की देखभाल फरमा रहा है, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुल कायनात की देखभाल के लिए पैदा फरमाया है। हकीकतन ये गल्लाबानी एक ट्रेनिंग थी, मनसब नबूवत की बजावरी की, और ये रेवड़ चराना इब्तदा थी इंतहाई कमाल की। हज़रत अबू तालिब तिजारत का कारोबार करते थे। कुरैश का दस्तूर था कि साल में एक दफ़ा तिजारत के गरज से शाम जाया करते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 12 बरस की होगी कि हज़रत अबू तालिब ने हस्बे दस्तूर शाम का इरादा किया। सफ़र की तकलीफ या किसी वजह से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू तालिब से इस कदर मोहब्बत थी कि जब अबू तालिब चलने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे लिपट गए। हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल शिकनी गवारा न की और साथ ले लिया। रास्ते में बहरा नामी राहिब की खानगाह थी। बहरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और बहुत गौर से देखा। बिलाखिर पूछा, ये बच्चा किसका है? हज़रत अबू तालिब ने फरमाया, मेरा भतीजा है। बहरिया कहने लगा, माशाल्लाह, तुम नहीं जानते कि ये तुम्हारा भतीजा किस शान का है? ये सरदार अनबिया है, खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन कर आया है। इनकी पेशानी मुनव्वर की चमक सादा मगर दिल रुबा हरकत और सकनात का पूरा नक्शा तौरात और अंजील की इन तमाम पेशन गोइयों की तस्दीक कर रहा है जो पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामतों निशानियों के मुतालिक आई हैं। ऐ सरदार, तुमने देखा नहीं कि जिस वक्त तुम इस जंगल में आए तो तमाम दरख्त और पत्थर इस अनोखे जवान की ताज़ीम के लिए झुक गए। मुल्क शाम के यहूदी बड़े जालिम हैं। उन्होंने अगर इनको पहचान लिया तो यकीनन कत्ल कर डालेंगे, इसलिए उन्हें वापस ले जाओ। चुनाचा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से मक्का मुअज़्ज़मा वापस कर दिए गए। सुभान अल्लाह, क्या नबी हैं, हर जगह तस्किरा, हर किताब में जिक्र, हर मुकाम पर मज़कूर अल्लाह का फरमान है। यही वो नबी उम्मी हैं जिनके औसाफ गिरामी वो अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। जवानी मस्तानी एक मशहूर मक़ूला है। जवानी आती है तो अपने साथ ख्वाहिशात और तमन्नाओं के जज्बात और आरज़ुओं के हज़ारों तूफान लाती है। सैलाब जवानी का एक थपड़ा कश्ती या खल वखत को टुकड़े टुकड़े कर डालता है। शर्म हया की तमाम मता ज़िरी को रहज़न शबाब हजार पहरों और तालों में लूट लेता है। चिराग होश गोल हो जाते हैं और दीदा खत पर जहालत व नादानी के पर्दे पड़ जाते हैं। कान सुनने से, दिल समझने से और दिमाग सोचने से आजिज आ जाते हैं।
گلزاروں اور باغوں میں بہار آتی ہے تو درختوں کے جوبن پھولوں کی نکھار اور شاخوں کی تر و تازگی کا پیغام لاتی ہے۔ ہر شاخ نشو نما میں مستانہ وار جھومتی ہے اور ہر پھول رنگ رنگین بن کر دلکشی و دل آویزی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ چمن حیات کی بہار جوانی ہے۔ اس وقت زندگی کی ساری مستیاں پھولوں کی نگہت، کلیوں کی رنگت، سبزے کی لہک اور بلبل کی چہک بن کر نمودار ہوتی ہے اور بڑے سے بڑے باخرد شخص کو جام مدہوشی پلا کر بے خود بنا دیتی ہے۔ آغاز پر نظر ہے، انجام کی فکر نہیں۔ واعظ اور چارہ گاروں کی ہمدردیاں بیکار، ہوش کا نام نہیں، صرف جوش سے کام لیتا ہے۔ مستقبل کا خیال مخفوض اور عاقبت کا تخیل مدھم ہوتا ہے۔ باغبان جوش گل کی مسرت آفرین مستیوں میں خود اپنے چمن کی جڑوں پر کلاڑا چلاتا ہے۔ یہ شب جوانی ڈھل جانے کے بعد مرتے دم تک ان کی بدعمالیوں کا تخیل بھی اس کو لرزہ براندم اور اشک بار کر دیتا ہے۔ جوانی اور پھر جہالت زار عرب کی جوانی، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ وہ عرب جہانوں کی جہالت نے بوڑھوں کے مزاج میں جوانی کے ولولے تازہ کر رکھے ہوں، پیرانہ سالی میں جوانی کے مزے لینے کی عادتیں ہوں، مسر مستیاں، عیش پسندیاں اور بدکاریاں جہاں کا محبوب مشغلہ ہی نہیں بلکہ فکر و مباحث سمجھا جاتا ہو۔ جنگ جوئی، قتل و غارت، خمار بازی اور مے خوری غرض کے ہر گناہ کے فرمانی ہو اور ہر بدکاری کے زانی ہو، جہاں بدی کو نیکی اور عیب کو ہنر سمجھا جاتا ہو۔ بڑھاپے میں جوانی سے زیادہ سیاہ کاری کی رغبت موجود ہو، وہاں کی جوانی کی تباہ کاریوں اور بدعمالیوں کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے۔ عرب کا ماحول کتنا گندا، فضا کس قدر مقدر، حالات کس قدر ابتر، اخلاق کس حد تک ناقابل بیان تھے۔ اس کا ذکر نہ صرف اس وقت بے سود ہے بلکہ انسانی شرم و حیاء کی تحریر سے قلم کو اور تقریر سے زبان کو باز رکھتی ہے۔ اس تاریخ اور جہالت زدہ خطے میں ایک جوان رنا پیدا ہوتا ہے اور ایسی لغویات و خرافات کی مسموم فضا میں تربیت و پرورش پاتا ہے۔ وہ جوان کیسا انوکھا، جوان کیسا نرالا، جوان کیسا خوش روح، جوان ایسا حسین و تنمن، جوان کے جس راہ سے گزر جائیں نگاہیں دیدار سے سیراب نہ ہوں، سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی ہوں مگر اس کی حیا پرور آنکھ کسی کو نہ دیکھیں۔ بے حیائی و بے شرمی کے مناظر چاروں طرف فریب پریوں کا جھرمٹ بنائے موجود ہوں، لیکن یہ پاک باز جوان ان آلودگیوں میں رہتے ہوئے اپنے دامن عفت پر ایک خفیف سا دھبا بھی نہ آنے دیں۔ یاران بزم کی محفلوں سے ایک ایک گھر آج کل اس کی طرح خرمستیوں اور بدمعشیوں کا مرکز بنا ہوا ہو، مگر یہ اللہ کی معرفت سے سرشار نوجوان مکہ کا یتیم ان تمام نفرت و حقارت سے نظر کرتا تھا اور کسی آنے والے انقلاب، صلاح و تقوی کے انتظار میں خاموش رہتا۔ آج کل کی طرح زنا و بدکاری کی وہ بہتات کے ان وحشیانہ اور بہیمانہ حرکات کو باعث فخر اور نیاز نہ سمجھا جاتا ہو، اپنے ان سیاہ کارناموں کو غور فکر و غرور کے ساتھ اسٹیجوں اور ممبروں پر بیان کیا جاتا ہو، گناہ کو نیکی اور خرافات کو شرافت کا نشان سمجھ رکھا ہو۔ اس بے حیائی کے شباب میں یہ مجسمہ حیا اپنی بھرپور جوانی تنہائی میں اس پاک بازی سے گزرے کہ وہی بدخماش بدماش اس کو امین کہتے ہوئے نظر آئیں۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شباب اور جوانی شرافت و سعادت، پاک بازی اور نیکوکاری کا ایک ایسا مضبوط اور آہنی پہاڑ تھا جس کو احوال کے سیلابوں کی کوئی ٹکر اور نفس و شرارت کی آندھیوں کا کوئی جکڑ اپنی جگہ سے نہ ہلا سکا، بلکہ اس کے مقابل تمام تر و محاسن اور صفات محمودہ کے جن کا انسانی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھیں۔ عرب جہاں اور ہزار ہا قسم کے اخلاقی تسفل اور ذہنی پستیوں کے اندر گرفتار تھا، وہاں قتل و غارت و تاراج، خون ریزی اور صفاقی میں درندوں اور بھیڑیوں سے زیادہ خونخوار تھا اور قبیلوں کے قبیلے حماقت، حرب و ضرب کی آگ میں جلس کا بسم ہو جاتے تھے۔ معمولی باتوں پر خاندانوں کے خاندانوں کا تباہ و برباد ہو جانا، خون کی ندیاں بہہ جانا آئے دن کا مشغلہ تھا۔ یہ جمع سالہ مکہ کا امین علیہ السلام جو تمام دنیا انسانیوں کو محبت و اتفاق، سکون، آرام، آشتی و سلامتی کا درس دینے کے لیے آیا تھا، عرب کی اس خونخواری کو برداشت نہ کر سکا۔ جذبہ دل نے آگے بڑھایا، تائید عزدی نے دستگیری کی اور مکہ کے تمام معززین و اکابر کو مدعو کر کے ملک کی بدحالی و بد امنی، خون ریزی اور لڑائیوں کے تباہ کن نتائج کا اس دلکش انداز میں نقشہ کھینچا کہ سب کے دل دہل گئے۔
اور ان صدیوں کے خونخوار بھیڑیوں، قاتلوں اور ڈاکوؤں کے دل امن و امان، دوستی و محبت کے جذبات سے بھر گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت قیام امن اور تحفظ جان و مال کے لیے شرفا و موزعین کی ایک انجمن بنی اور عرب کے تمام معزز قبائل کے بہترین اشخاص نے اپنے آپ کو اس کی رکنیت کے لیے پیش کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انجمن کی شرائط کنیت کے لیے حسب ذیل اصول واضح فرمائے، جن پر پابندی کا ہر ممبر سے عہد لیا گیا۔ مسافروں اور راہگیروں کے جان و مال کی حفاظت کو اپنا فرض جانیں گے، ملک میں امن و امان اور قبائل میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی امکانی مساعد کرتے رہیں گے، ضعیف اور غربا کی امداد کو ضروری سمجھیں گے، مظلومین کی امداد اور ظالموں کی اصلاح اور درستی کی کوشش میں کوئی فروگزشت نہ کریں گے۔ اس انجمن نے تمام عرب میں قیام امن کے سلسلے میں گراں خدمات انجام دیں، جس سے عرب کی خون ریز لڑائیوں کا خاتمہ ہوا، خون کے دجلہ و فرات خشک ہوئے اور ادنا و اعلیٰ کے جان و مال نے امن و حفاظت کے آغوش میں اطمینان کا سانس لیا۔ جزاک اللہ۔